نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ پس جب پورا کر لیا تم نے مناسک حج کو، پس یاد کرو اللہ کو جس طرح کی یاد کرتے ہو تم اپنے آباء و اجداد کو، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرنا۔ پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا میں صرف، اور نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ یہی لوگ ہیں، ان کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، احکام حج کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں مختلف احکام ذکر ہوئے ہیں، مثلاً منفی احکام تھے کہ حالت احرام میں نہ جھگڑا کرو، نہ فرمانی کا کوئی عمل، اور نہ ہی اپنی منکوحہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری یا اس کے اسباب اختیار کرنا، یہ سب ممنوع۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ حالت احرام میں حج کے سفر میں اپنا زاد راہ سفر خرچ ساتھ رکھو، سفر خرچ کے بغیر یہ سفر نہ کرو کہ لوگوں کے لیے پھر تکلیف اور مشقت کا باعث بن جاؤ۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی فرصت نہیں ہے، ہمارا تعاون کرو تاکہ ہم حج کر سکیں۔ یہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی غریب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور لوگوں سے کہے کہ مجھے مال دو تاکہ میں مالدار بن جاؤں اور زکوٰۃ ادا کروں، مجھے مال دو تاکہ میں مالدار بنوں اور صدقۃ الفطر ادا کروں۔ تو اللہ کے بندے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، تو خواہ مخواہ اس چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اللہ اللہ کرو۔ تو اس طرح اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو لوگوں سے سوال کرنا کہ مجھے زکوٰۃ دو اور میں حج کروں۔ اب کرتے کیا ہیں لوگ؟ مثلاً لوگوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے 50,000 دے دیا، دوسرے نے دے دیا، تیسرے نے دے دیا، چوتھے نے دے دیا۔ اب جب زکوٰۃ کا مال اس کو ملتا گیا، جب اس مال کی مقدار اس نصاب کو پہنچ جائے گی، نصاب شرعی کو، جو 52 تولہ چاندی کا نصاب ہے، مثلاً 1,35,000 اس کے بعد جمع ہو گیا، لیکن یہ رقم حج کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا تو یہ شخص امیر ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب صاحب نصاب ہو گیا تو بقیہ لوگ جو اس کا تعاون زکوٰۃ کے مال سے کریں گے تو یہ زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہوگا، تو ان میں سے کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا 1,35,000 اس کے بعد جمع ہو گیا، یا 1,40,000۔ اب مزید لوگوں سے کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ دو، اب لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، کیونکہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ جس وقت انسان مالک نصاب بن گیا اب وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں رہا، وہ صدقۃ الفطر لینے کا حقدار نہیں رہا، تو اب بقیہ لوگ جتنا مال زکوٰۃ سے اس کا تعاون کریں گے وہ ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، ان کا فریضہ اسی طرح باقی رہے گا، کیونکہ جس انسان کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو ان امور اور مسائل میں علماء سے رہنمائی لے کر انسان کو قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ آپ تو ٹھیک ہے ایک نیکی کی نیت سے تعاون کر رہے ہیں، لیکن آیا آپ کا یہ فریضہ بھی عند اللہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں، وہ شخص اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ احتیاط کا پہلو یا علماء کی طرف رجوع کا جو پہلو ہے اس کے اندر بہت کمی ہے، اس لیے مسائل شرعیہ میں پوری رہنمائی لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا قضیتم مناسککم، کہ جب تم حج کے مناسک اور احکام فرائض جو ہے ادا کر چکو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حجاج کرام 8ویں ذی الحجہ کو نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، 9 کی رات مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کی صبح کو جاتے ہیں عرفات کی طرف، 9 کا دن عرفات میں گزارتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی رات کو غروب آفتاب کے بعد وہاں سے پھر واپس آتے ہیں مزدلفہ کی طرف، پھر 10ویں کی رات مزدلفہ کے اندر قیام ہوتا ہے۔ اب جب 10ویں ذی الحجہ کی صبح طلوع ہوئی تو تمام حجاج کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں جو واجبات حج میں سے ہیں۔ پہلا کام، جمرات میں سے جمرہ عقبہ، یعنی وہ جمرہ جو بیت اللہ کے سب سے قریب ہے، پہلے نمبر پہ آتا ہے، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ صرف اس ایک جمرے کی رمی کرنی ہے، اور اس جمرے کی رمی جو ہے وہ 10ویں کے دن صبح سے لے کر زوال تک اس کا وقت ہے، اس وقت میں یہ رمی کرنی ہے۔ رمی کیا ہے؟ رمی کا مارنا پتھر پھینکنا، 7 پتھر پھینکنے ہیں اس پر، یہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر پتھر پھینکنے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی۔ اب پہلا کام یہ رمی کا ہے 10ویں کے دن صبح کو۔ دوسرا کام ہے قربانی کا۔ قربانی کا معنی یہ ہے کہ جو شخص حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کیا ہے، تو اگر ایک ہی احرام میں کیا ہے تو قارن ہے، اگر مختلف احرام میں کیا ہے تو متمتع ہے۔ ان دونوں حالتوں میں اس پر جو دم شکر واجب ہے، اس جانور کو قربان کرنا ہے، مینا کے اندر خود کرے یا کسی وکیل کے ذریعے سے کروا دے۔ دوسرا کام اس قربانی کے ذبح کرنے کا ہے۔ نمبر 3، تیسرا کام 10ویں ذی الحجہ کو حاجی نے جو کرنا ہے وہ ہے قربانی کے بعد اپنا سر منڈوانا، اس طرح پھروانا۔ اس طرح پھروانے کے بعد چوتھا کام 10ویں ذی الحجہ کو جو ہر حاجی نے کرنا ہے وہ ہے طواف زیارت، بیت اللہ کی طرف جا کر۔ یہ آخری فریضہ ہے حج کا، طواف زیارت۔ اب جب طواف زیارت کر لے گا، حج کے فرائض پورے ہو جائیں گے۔ حج کے فرائض کی تکمیل کے بعد اب احکام کیا ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ واپس جب مینا کی طرف آئیں گے تو 11ویں کا دن اور 12ویں کا دن، ان 2 دنوں کے اندر تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور 11ویں کے دن اس کا وقت زوال کے بعد ہے، غروب آفتاب تک۔ اور اگر غروب آفتاب، یہ افضل وقت ہے، اگر اس وقت تک نہیں کر سکا تو غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح 12ویں کے دن میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اب جب 12ویں کے دن کی رمی ہو گئی تینوں جمرات کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر مینا سے نکل کے مکہ جانا چاہتا ہے تو 12ویں کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائے، مکہ مکرمہ چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے فرائض اور واجبات مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر 12ویں کے دن وہاں رہا مینا کے اندر یہاں تک کہ 12ویں کا سورج وہاں غروب ہو گیا، اب حکم کیا ہے؟
اب مکہ نہیں جا سکتا۔ اب اس پر واجب ہے کہ 13ویں کے دن بھی مینا میں رہے اور تینوں جمرات کی رمی کرے، تو 13ویں کے دن کی رمی بھی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اس صورت میں کہ جب مینا کے اندر اس نے قیام کیا اور 13ویں کا سورج وہاں غروب ہو گیا، کیونکہ آپ حضرات سنتی ہیں علماء سے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اسلامی لحاظ سے اگلے دن کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی رات کی آغاز اور ابتدا سے۔ تو جب 13ویں کا دن اس کا آغاز ہو گیا 13ویں تاریخ کا، اب اس پر لازم ہے کہ 13ویں کے دن کی تینوں جمرات کی رمی کر کے پھر مکہ جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، ویسے ہی چلا گیا، تو اس پر دم واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دم واجب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر یہ بات فرمائی اور ایک زمانہ جاہلیت کی رسم کا رد فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر رسم کیا ہوتی تھی کہ اہل عرب جب ان مناسک سے فارغ ہوتے، مینا کے اندر راتوں کو بیٹھتے، تو اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں چھیڑ دیتے کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا جناب پڑ پوتا، میرا باپ ایسا، دادا ایسا، شعر و شاعری کرتے۔ اللہ کا ذکر بھول جاتے، آباء و اجداد کے ذکر میں ہی مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک کے حج ادا کر چکو تو پھر آباء و اجداد کے ذکر کی بجائے فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، ایسے جیسا کہ اپنے ماں باپ کو ذکر، باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ فرمایا او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ کہ وہی ذات تو ہے جس نے حج جیسی اہم ترین عبادت کی تمہیں توفیق دی، اور اس حج کے مناسک کی ادائیگی میں جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو زائل کیا، اور اسی کی رحمت کاملہ کے ساتھ تم نے تمام مناسک کو پورا ادا کیا، تو بطور شکر اسی کا ذکر کرو، وہی قابل ستائش ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انداز سے ذکر کرو گے تو تمہارا ایک ایک لمحہ حج کے سفر کا قیمتی بن جائے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری عبادات قبول ہوں گی۔ تو حج کا یہ سارا سفر دعاؤں کی قبولیت کا سفر ہے، اس لیے اللہ کا ذکر جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کرو، اس کو نہ ترک کرو۔ فمن الناس، ایک دوسری رسم بد، بعض لوگ اس دور میں جاتے تھے جن کا مقصد اللہ کی رضا یا گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتا تھا، یا اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کمانا مقصد ہوتا تھا۔ وہاں جاتے تو پتہ چلتا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو دعا ہی صرف دنیا کی مانگی۔ آج بھی ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو وہاں جا کر آخرت کی بھلائی یا دین کی بھلائی یا دین و دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کی بجائے اللہ سے صرف دنیا کی ہی التجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا رد فرمایا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہمیں صرف دنیا دے دے، مال دے دے، دولت مل جائے، اسباب دولت کی کثرت ہو جائے۔ فرمایا جو صرف دنیا مانگتا ہے نا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا بھی جو مقدر کی ہوگی ملے گی، لیکن خدا سے جو صرف دنیا مانگے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی مومن کو کہ اس مقامات مقدس میں جا کر صرف دنیا مانگے، وہاں تو اللہ کی رضا مانگے جو سب سے بڑی دولت ہے مومن کے لیے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ دوسری دعا تلقین کی اس کی بجائے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے وہاں؟ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں ربنا، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، کتنی جامع ترین دعا ہے قرآن کی دعاؤں میں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو سب سے زیادہ کثیر دعا ہوتی تھی انہی کلمات کے ساتھ۔ اور جو حضرات حج و عمرہ میں جاتے ہیں، آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں کہ جب انسان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو دوران طواف جو سب سے زیادہ دعا پڑھی جاتی ہے اور مسنون عمل ہے وہ یہ دعا ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب کر دے،
اور مجھے آخرت کی ساری بلائیاں دے دیں۔ اب اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے دین صوفیوں کے عمل کا بھی رد کیا ہے، جو دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دنیا سے کیا غرض، ہمیں تو صرف آخرت چاہیے، ہمیں تو صرف جناب دین چاہیے، ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ان صوفیوں کی بھی نفی کر رہی ہے کہ نہیں، پہلے دنیا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کیوں؟ دنیا اگر اچھی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، انسان تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو بسا اوقات یہ فقر انسان کے کفر کا سبب بن جاتا ہے، ایمان سے محرومیت کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کے اسباب نہیں ہیں انسان کے پاس تو دین کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کتنا جامع جملہ ہے میرے بھائیو، آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی حسنہ بھلائی دے۔ اس کے اندر بدن کی صحت بھی آ گئی، اس کے اندر رزق حلال کی وسعت بھی آ گئی، اس کے اندر جناب جائز اور حلال تجارت کے اسباب بھی آ گئے کہ مولا دنیا کے جتنے متعلقات امور ہیں میری ذات کے ساتھ یا دنیاوی منفعتوں کے ساتھ، ان تمام کے اندر مجھے بھلائی چاہیے، تمام کے اندر حسنہ۔ تو یہ اتنا جامع جملہ ہے۔ اور پھر دوسرے جملے میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اے اللہ مجھے آخرت میں بھی حسنہ دے۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ آخرت کا حسنہ یہ ہے اے اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے، جنت کا مستحق بنا دے، اور آخرت کے عذاب سے مجھے نجات دے دے۔ یہی آخرت کا حسنہ ہے۔ اے اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب کر دے، انبیاء کی معیت نصیب کر دے، اہل ایمان کی رفاقت نصیب کر دے، یہ سارا آخرت کا حسنہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وقنا عذاب النار، کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ کوئی کمی رہ گئی ہے اس دعا میں؟ تو فرمایا یہ دعا انسان کے لیے کرنی چاہیے، اور اسی کی تلقین کی ہے۔ آخر میں نتیجہ کے طور پر فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں نا، دوسری دعا یہ کیا ہے، ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، ان کے اعمال میں سے جو کچھ انہوں نے مناسک حج میں یا امور شریعہ میں سے انجام دیے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور جب انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف سدھار جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو فرمایا آنکھ بند ہوتے ہی جو حساب و کتاب کا عمل ہے نا، اللہ دنیا کائنات کا حساب چند لمحوں سیکنڈوں میں کریں گے، اس سے بڑھ کر کوئی سریع الحساب نہیں ہے، بہت جلد حساب چکا دینے والا۔ اس لیے میرے بھائیو دنیا میں دامن صاف کر کے جاؤ، حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے ایسے جاؤ کہ تمہارا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے مزکا ہو، مصفا ہو۔ جب ایک مومن اس انداز سے خدا کے دربار میں جائے گا تو یقیناً سرخرو ہوگا، اور اگر دامن داغدار ہوگا تو ایک حدیث حضرت عائشہ کی، فرمایا حضور نے فرمایا کہ جس انسان کے حساب کا من نوقش عذب، من نوقش عذب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا جس کے حساب و کتاب کے اندر تفتیش کی گئی، عذب، وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے خیر مانگو، حسنہ مانگو۔ حسنہ کے اندر حساب کی آسانی بھی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و دنیا کے جتنے فتنے ہیں اللہ تعالی ہماری پوری امت کے ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔